Okay, Sabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope everyone is doing well. Welcome to our session, to all the founder, co-founders, teachers and everyone. मेरा नाम सबीन है और मैं यहाँ पे जोधा में लास्ट 14 years से मुकीम हूँ, ये कह सकते हैं, और ऑनलाइन बिजनेस रन करती हूँ. एज ए इन्फ्लुएंसर भी अपने इंस्टाग्राम पे काम करती हूँ, और कुछ लोग मुझे जद्दा में और पाकिस्तान में जानते हैं. आज अल्लाह ताला ने ये एजाज बख्शा कि पढ़ो एंड पढ़ाओ की टीम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, ताकि हमें एक तो इम्पोर्टेंस पता चल सके कि अभी ये जो वर्चुअल रियलिटी या ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और पढ़ो एंड पढ़ाओ इस चीज को आगे रखते हुए क्या अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है या क्या फैसिलिटीज दे रहा है हमें और हमारे बच्चों को, और किस तरह स्टार्ट हुआ, क्या इनका मिशन है आगे. हम इन सब कोर्स क्वेश्चंस भी पूछेंगे इस हवाले से कि अभी तक का इनका सफर क्या रहा और किस चीज के ऊपर इनको अभी थोड़ा बहुत मुश्किलात का सामना है, या आगे जाके ये इस चीज को कहाँ देखना चाहते हैं, ताकि हम सबको पता चल सके कि ये जो पढ़ो एंड पढ़ाओ का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ये किस लिए है, किन लोगों के लिए है, और आगे हम इससे क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं. तो आई विल स्टार्ट विद निगर. शी इज अ फाउंडर ऑफ पढ़ो एंड पढ़ाओ. निगर, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ, योर एजुकेशन, योर मोटो एंड योर विजन रिगार्डिंग टू पढ़ो एंड पढ़ाओ. थैंक यू सो मच सबीन, खास करके आपने अपने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के हमारी जो मीट द टीम का जो प्रोग्राम था उसको होस्ट करने के लिए. मुझे भी शायद थोड़े बहुत जद्दा के लोग जानते हैं बेसिकली मैथ ट्यूटर के हवाले से. पर्सनली आई एम इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और मैंने उसके बाद मास्टर्स इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया था नस्ट पाकिस्तान से. एंड आई एम मुझे जो है अपनी मतलब रिसर्च में अपनी मास्टर्स की रिसर्च में मुझे प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल भी मिला था. उसके बाद जो जैसे सबीन ने पूछा कि मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था. एक्चुअली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और हम बिल्कुल ही अपने अपने घरों में बिल्कुल कैद हो चुके थे, खास करके जो सऊदी अरब में हैं और मिडल ईस्ट में जितने भी मतलब ममालिक हैं, वहाँ के लोगों को ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया होगा कि हम बिल्कुल ही कहीं आने जाने से मतलब कासिर थे. और फिर जब हमारे बच्चे बिल्कुल ही बीच स्कूलों में मतलब बीच स्कूल का सेशन छोड़ के जब घर पे बैठे, तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि क्यों ना हम ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट कर सकें जिन इन बच्चों को घर बैठे फ़ायदा हो सके, क्योंकि उस वक्त तक कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कूलों की तरफ से भी ऑफर नहीं हुआ था. तो फिर हमने बहुत ही जो मेरी अपनी बेटी का जो स्कूल है और बहुत ही करीब जो हमारी दोस्त हैं समीरा और सना, जिसमें काबिल ज़िक्र इसमें नाम है, तो हमने अपने बच्चों से स्टार्ट किया. और हमारा जो मिशन था वो ये था कि हमारे ही बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू करें. तो इस तरह से ये सफ़र स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो काफिला जो है वो बढ़ता चला गया. बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया. आज हमारे पास हमारे से व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स ही 260 को एक्सीड कर रहे हैं. उसके अलावा ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स हैं जो कि रजिस्टर कर चुके हैं. बाकी जो क्लासेस की डिटेल है वो हमारे और को फाउंडर्स बताएंगे आपको. लेकिन जो इसका बेसिक जो डेडिकेशन थी वो मेरे ससुर के उसी साल उनका इंतकाल हुआ. बट आई ट्रूली डेडिकेट दिस प्लेटफॉर्म टू माई ससुर, अल्लाह ताला उनकी बेहतरीन मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि वो भी हमेशा इल्म हासिल करने के लिए और इल्म को फैलाने के लिए वो हमेशा कोशां रहते थे. उसके अलावा मतलब ऑफ कोर्स जो भी हम काम कर रहे हैं, जितने बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे को फाउंडर्स, उनके तमाम वालिदैन के लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा रहने वाली है. और जो मुश्किलात का जो हमें सामना हुआ था बिल्कुल शुरू में, वो हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज थे, क्योंकि सिक्योरिटी जब हम शुरू में हमारे लिए जूम एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म था, हमें समझ में नहीं आता था कि हम किस तरह से बच्चों को सिक्योर भी कर सकें और बच्चों को हम हर तरह की साइबर अब्यूज से भी महफूज रखें. तो हम तीनों मतलब मेरा, समीरा और सना का एक बहुत बड़ा एक मेजर काम था कि हम क्लास की मॉनिटरिंग हर लिहाज से करते थे, ताकि बच्चे भी छोटे थे और फर्स्ट टाइम उनका एक्सपोजर था ऑनलाइन का, और बिकॉज इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, हैकिंग से, हर तरह के अब्यूज से हम उनको बचाना. तो हमारा जो सबसे शुरू का जो चैलेंज था वो ये था. और जो मेरी मेजर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जूम मीटिंग्स कंडक्ट करवाना, इसको स्टार्ट करना और
یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا, انسٹاگرام ہینڈل کرنا, اور فلائرز, جتنا بھی یعنی جو میڈیا ہینڈلنگ ہے وہ بیسکلی میری رسپانسبلٹیز ہے. اس کے علاوہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے, کیونکہ آج ہم تقریباً ہمیں 2 سال ہو چکے ہیں اس کام کو اسٹارٹ کیے ہوئے, اینڈ الحمد للہ ایچ اینڈ ایوری ڈے واز اے لرننگ فار اس. اور جو امپورٹنٹ بات تھی ہمارے پلیٹ فارم کی, اٹس اے ویری یونیک آئیڈیا, اور جس میں ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نہ صرف جو بچے ہیں ان کو پڑھا سکیں, بلکہ بچے بھی ایک رسپانسبلٹی لیں کہ وہ کمیونٹی کو کچھ دینا, مطلب کچھ دے سکیں. تو خیر اس پلیٹ فارم کی طرف سے میں اپنی فیملی کو, اور خیر میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے مطلب یہ پروگرام ڈیڈیکیٹڈ ہی میرے سسٹر کے نام ہے, اپنی ساس کو, اور پھر اپنے پیرنٹس کو, اور میرے خصوصی طور پہ میں اپنی تمام پھپھوؤں کی بہت شکر گزار ہوں جو کہ ابھی انہوں نے جوائن بھی کیا ہوا ہے, کہ ان کی سپورٹ کے بغیر اٹ واز امپاسبل فار می. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور اگر آپ اپنے دل میں ان کی روشنی کا چراغ روشن رکھنا چاہتے ہیں تو آئیے, پڑھیے اور پڑھائیے. تھینک یو سبین. تھینک یو سو مچ نگہت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویژن تو بہت ہی زبردست ہے اور بہت اسٹریٹ ہے. اس کے بعد میں ثنا سے ریکویسٹ کروں گی کہ ثنا آپ بتائیں کہ آپ اس پروجیکٹ کا کیسے پارٹ بنی, اور کیا آپ سوچتی ہیں اس کے بارے میں, اور کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ثنا کو اپنی رسپانسبلٹیز کے ساتھ. Thank you Sabeen for interviewing us. سب سے پہلے السلام علیکم, میرا نام ثنا جنید ہے اور میں کو فاؤنڈر ہوں. سبین کا سوال کہ میں کیسے جڑی اس سے, تو ہم نے انیشلی اسٹارٹ کیا تھا اپنے بچوں کے اسکول کے لیے, اور اس میں نے کہنا چاہیے نا ایوی نگہت کو میسج کیا تھا کہ اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو آئی ول سپورٹ. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میں نگہت کو نہیں اپنے آپ کو بھی وہ سپورٹ دے رہی ہوں, کیونکہ وہ جو ٹائم تھا اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کووڈ کے لاک ڈاؤن میں اور کووڈ کے سینیریو میں. ہر ایک نے سیکھا. میری لرننگ کچھ اور طرح کی تھی کہ چیزوں کو کرنا اور سارا کچھ, بیکاز آئی ایم اے پیورلی ہاؤس وائف ہے. تو میں جب بھی کوئی کام کرتی تھی تو مجھے ایک سینس آف اچیومنٹ فیل ہوتا تھا کہ میں کسی کاز کے ساتھ ہوں, کچھ اچھا کر رہی ہوں, آلدو بہت بڑا نہیں کری لیکن ہاں میں ضرور کچھ نہ کچھ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہوں. میری جو رسپانسبلٹیز پڑھاؤ میں ہے وہ موسٹلی کلاسز کو مینیج کرنا ہے, ان کو لنک اپ کرنا ہے ٹیچرز کے ساتھ, کہ اگر جو بچے آ رہے ہیں, جو ٹیچرز, کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بچے ہی ہیں, تو وہ ان بچوں کو تھوڑا سا بتانا, آئیڈیا دینا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کتنی دیر میں کلاس ختم کریں گے, اور ان کا مٹیریل چیک کر لینا بیفور ہینڈ. تو اگر مجھے میرے پاس تھوڑا ٹائم ہو تو میں تھوڑا سا اپنے, ہم نے جو, کیونکہ ماشاء اللہ ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں, اور 2 سال میں ہم نے اب تک میرا خیال ہے اب ہمارے پاس کاؤنٹ بھی نہیں کہ ہم نے کتنی کلاسز کروا دی ہیں. تو یوزلی ہمارے پاس, ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے ریگولر سبجیکٹس کے ساتھ کیا تھا. پھر یہ آئیڈیا پچن ہوا کہ ہمیں وہ چیزیں بھی بتانی چاہیے جو اسکولز میں یوزلی نہیں بتائی جاتی. جیسے ہم نے ہوم سائنسز کے نام سے اپنا ڈے الاٹ کیا تھا, یوزلی فرائیڈیز کو ہوتا تھا, جس میں ہم بچے اپنی کوکنگ اور بیکنگ اسکلز بتاتے تھے. اس کے لیے آپ کو پرو ہونا ضروری نہیں ہے, آپ جو سیکھتے ہیں آپ سکھا سکتے ہیں, جو اسکل آپ کے پاس ہے آپ وہ بتائیں اس میں. ایون بچوں نے اس میں چھوٹے چھوٹے سے سینڈوچز, ایزی سے سینڈوچز بنانا دکھائے, کوئی ڈرنک بتایا, اور ہمارے پاس اس میں ہم نے ٹیبل مینرز بتائے جو کہ یوزلی اسکولز میں نہیں بتایا جاتا, یا اس طرح کی کلاسز ہوتی تو یو ہیو ٹو پے فار دیم. اور ہمارا گول بھی یہ تھا کہ ہم ان تک پہنچیں جو جن کے لیے پاسبل نہیں ہے اتنا ان کو افورڈ کرنا. ہمارے پاس ہم نے کئی کمپٹیشنز کروائے ہیں, جس میں تلاوہ کمپٹیشن تھا, ایسے رائٹنگ تھا, جس میں ہم نے ایسے ٹاپک دیے کہ بچے آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچیں. لیگو کمپٹیشن کرایا, اور ڈیلی بیسس پہ ہوتا تھا وہ, جس میں بچے روزانہ کا ایک ہم انہیں دیتے تھے کہ آج انہوں نے یہ چیز بنا کے سبمٹ کرنی ہے. تو بہت ڈفرینٹ چیزیں تھی, بچے اس میں اپنی کریٹیوٹی کو یوز کرتے تھے. اور جتنے بھی کمپٹیشن تھے اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے اسپانسرز بھی ہوتے تھے جو ہاؤس وائف تھی یا کوئی بھی اپنا اسمال بزنس کر رہے تھے, وہ ہمیں سپورٹ کرتے رہے. ہمارے پاس انگلش کے اس میں ہم نے خالی انگلش ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا, ہمارے پاس بک کلب تھا, ہم نے بک کلب اسٹارٹ کیا جس میں ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنی چاہیے ہم نے, اور شو اینڈ ٹیل تھا ہمارے پاس, سیٹ کے ووکیب ورڈس تھے جو ہم اس میں کرواتے رہے ہیں. اور اسی طرح سے بہت ساری جو دوسری ایکٹیویٹیز تھیں جس میں ہم نے کیلیگرافی کروائی. یوزلی اسکولس میں کیلیگرافی کے اوپر نہیں اتنا ہوتا, اور اب جب سے اسکولس ڈیجیٹل چلے گئے ہیں تو یوزلی رائٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی, تو ہم نے ہینڈ رائٹنگ پہ بھی زور دیا. کیلیگرافی کلاسز ہم نے کروائی ہیں, اس میں
हमने रमजान में लास्ट ईयर पूरा एक शहर मसापी के नाम से हमने एक पूरा करवाया, जिसमें प्रॉफिट स्टोरीज थी, अहादीस वगैरह, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें थी उसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज कि हमारा जो मोटो है कि एजुकेशन फॉर ऑल बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो हमारे पास इंडिया से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान से भी और दूसरी कंट्रीज से भी होते हैं। तो हमारा उसमें हमने इंडिया 14 और 15 अगस्त को हमने इंडियन और पाकिस्तान डेज दोनों को एक ही एनर्जी के साथ सेलिब्रेट किया। और हमें बहुत खुशी होती है कि जब वो सब हम मिलके एक हम, क्योंकि एक हम ग्लोबल कम्युनिटी बन जाते हैं इस तरह से आके। तो यहाँ पे हमें जितनी ज्यादा जरूरत है एक पीस को डेवलप करने की, तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इसको आगे तक लेके जा सकें। तो मेरी तरफ से तो इतना ही। ओवर टू यू सबीन। मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है कि बिकॉज आप उस टाइम पे होती हैं सेशन में, तो आपको क्या लगता है कि जब बच्चे एज अ टीचर जाते हैं तो उनको उस टाइम ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, या फिर जब बच्चे एज अ स्टूडेंट वो क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तब उनको पेशेंस की जरूरत होती है? मेरा ख्याल है कि उन्हें पेशेंस की तो मुझे लगता है कि हर वक्त जरूरत होती है। हमारा जो पहला वो था, जब हम बच्चों को जो बच्चे पहली लॉट थी हमारे पास, जो स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने पढ़ाना था, हमने उनके लिए एज अ एक मेंटरशिप क्लास भी अरेंज किया था, वर्कशॉप, जिसमें वो बच्चे, हमने उन्हें उनके बताई थी बेसिक चीजें कि आप आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले हमारा उसमें ये था कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। और हमने उन बच्चों को ये भी तैयार किया था कि हो सकता है कि आपके पास एक ही बच्चा है, क्योंकि आप एक बच्चा है वो अपनी थोड़ी सी रिसर्च करके चीजें लेकर आके बैठ रहा है, पूरा टाइम लगाता है, और फिर जब उसके पास स्टूडेंट लॉग इन एक या दो कोई करे तो वो थोड़ा सा उनके लिए डिमोटिवेटिंग हो जाता था। फिर हम उन्हें कहते थे कि नहीं, अगर आप कोई एक भी आपसे कुछ सीख रहा है ना, तो आपका जो है आपका और हमारा मकसद पूरा हो रहा है। कि कोई एक भी अगर आपसे कोई अच्छी चीज सीख के जा रहा है, कोई स्किल, कोई अच्छी बात सीख रहा है, तो इट्स गुड, इट्स गुड। तो हमने उन्हें यही कहा कि देखिए, बच्चे, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी थे, और वो हर तरह के सवाल करेंगे आपसे, ठीक है? तो आप थोड़ा सा पेशेंस का दिखा देना है। अगर पूछे 3 बार तो आप 3 बार बता दें, अनलेस अनटिल हाँ कोई बहुत ज्यादा कोई मुश्किल हो रही हो, तो फिर वहां पे हम टेक ओवर कर लेते थे एज अ सुपरवाइजर्स। और फिर मुझे होता है कि बच्चे जो आ रहे हैं, स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, उन्हें अब मुझे लगता है उन्हें ज्यादा पेशेंस शो करने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ग्लिचेस होते हैं, कभी कोई टेक्निकल इशू आ जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा ये शो करें कि जो टीचर है वो भी आपसे ही कोई 2-1 साल बड़ा, 2-3 साल सीनियर स्कूल में है, तो अगर हम थोड़ा सा हम एम्पैथी शो करें, और ये चीज हमें पीछे घरों से मिलती है, जिसमें मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट और एज अ मदर हमारा बहुत बड़ा रोल है कि हम बच्चों को बताएं कि अगर आपको कोई चीज नहीं दिखाई दे रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा, या टीचर की आवाज नहीं आ रही, तो थोड़ा सा टाइम दें, टीचर बताएंगी, टीचर करेंगी। और इसी तरह से मुझे लगता है जो बच्चे पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स, जो टीचर्स हैं हमारे पास, उन्हें अपनी टीचर्स की भी कदर आती है फिर इस तरह से कि वो तो 2-4 बच्चों, 8-10 या कभी 23 भी हमारे पास माशाल्लाह 50s में भी गए हैं। तो लेकिन ये कि उन्हें भी अपनी टीचर्स की थोड़ी सी वैल्यू महसूस होती होगी कि वो कितना चीजों को देखते हैं और कितने सब्र से काम कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सना। थैंक यू सबीन। आगे चलते हैं, द थर्ड को फाउंडर ऑफ द पढ़ाओ एंड पढ़ाओ, समीरा, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आप इसको कहाँ लेके जाना चाहती हैं और कहाँ देख रही हैं? Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. Thank you so much, Sabeen, for coming to moderate our session. It's truly our honor. And of course, to our founder, Nikhat Jameel, and my dear colleague, Sana Junaid. I think this platform has been truly a life-changing experience. Because kya hota hai ki, there are many times when you want to give back to your community, but you don't know how. Okay, we all are so blessed. Okay, sometimes we don't know how to bring about that change in someone's life. And let's not forget that knowledge is power. Every little knowledge that we can share in someone's life, that can truly, that can probably be something that they are looking for. है ना? And बिल्कुल वही हुआ मेरे साथ जो सना के साथ हुआ, because our founder Nikhat is I have no words. She is a true trailblazer. उसने ये आइडिया निकाला था 2 years पहले कि am I audible?
I hope I'm audible, I think, yeah? बिल्कुल। So, sorry, Nikat, can everyone hear me? Yes. Okay, great. So 2 years back, like Nikat said, she shared an idea in a friends group tha, and she's like, I want to bring about a change, and it just got Sana and me so excited that immediately I think we sent her a message that this is a fantastic vision, and whatever you are thinking, we are with you. So tab to obviously we had no idea what we are doing, but the only thing that we were very sure of is because pandemic was the WHO had declared COVID as a pandemic, and this is back in the summer of 2020. We knew we were in Jeddah, we were in Saudi Arabia. No one will be leaving their houses. No one will be traveling for summer vacations. Physical classes is a big no-no, and let's not forget that everyone cannot afford to send their kids to these exclusive summer camps. So that was our intention. We want to reach out to those people who it's not only always about affordability, because the sort of caliber that we have in our students, I can say this very, very proudly, that the sort of students who come and the sort of knowledge that they are sharing with you, it's world class. It's global. I mean, we've got you name it, and we have speakers and students at a pan global level who come and share their knowledge with us. Now, a little bit about myself. I've done my master's in healthcare management. I've done a short diploma of change management from Oxford University. I've worked in hospitals in Saudi Arabia. I've worked with the NHS in England. But this cause is so special to me that and the sort of, it's a very fulfilling cause. In fact, so that I can serve you all better, I'll be doing a course in virtual events this week, so that we can work on how we can make this experience a truly fulfilling experience for you. And Sabeen, if you're asking me where you think we can go, just as I was saying a few minutes back, we want to reach for the stars. I mean, there is no limit to what we can achieve when we put our heart to it, and my heart is in Padho Padhao. So thank you so much to each and every one of you. Now, I was supposed to talk a bit about, mujhe Nikat ne instructions diye the. I'm supposed to talk a bit about what sort of classes and the special talks that we have had in these last 2 years. We don't want to limit our knowledge to students alone. We want to spread knowledge across the board. And that is why our first special talk was by my father-in-law, Dr. Karimuddin, who is a very reputed member of the community here in Saudi Arabia. And we started off by talking about simple things like vaccine, how important it is, because 2 years back when the vaccine drive started, people had a lot of apprehensions. And wo ek jo hamari talk thi, we call it special talks because it is not the regular classes that was being conducted by the students. और हमें इतना पे जबरदस्त response मिला उस talk का कि that is when we started having our special sessions. I mean, Askar sir, Anjali, Mrs. Nahid, Mrs. Aiza and Mrs. Farozan, the sort of topics that we have covered in these last 2 years, the list is endless, and it has benefited people. I mean, they on beyond age groups, beyond whether you're a male, whether you're a female, whether you're a parent, whether you're a working person, not working. I'm sure we all have something to offer that goes for each and every one of you. And it is our personal request once again कि please आप अपने आप को मत underestimate कीजिए. आप आगे आइए, आप बढ़िए, आप हमें DM करिए. आपको क्या पता कि आपकी कौन सी ऐसी skill है जो किसी और के लिए एक बहुत ही valuable asset होगी. So do stay in touch. I mean, you are more than welcome to DM, to direct message us at any time. WhatsApp तो ऐसी चीज़ है कि everyone is available 24/7. So thank you so much once again, Nikat and Sana Junaid for this unbelievable platform. And to all the ladies today who have logged in, thank you so much for your precious time. And of course to Sabeen, our moderator. Thank you so much, ladies, for your time.
آڈینس سے کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہیں تو پلیز ڈو لیٹ اس نو. یہاں پہ میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ جو نیو اسٹوڈینٹس ہیں جو ایز اے ٹیچر آنا چاہتے ہیں پاس, کیا آپ لوگ ان کو ابھی بھی ویلکم کر رہے ہیں اور اس کا کیا سبین میں اس میں خیر میں کچھ کہنا چاہوں گی. ون آف آور بگیسٹ اچیومنٹ جو کہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا, اور وہ خیر مطلب میں تو کہوں گی کہ پوری ہماری کمیونٹی کی ایک کمبائن ایفرٹ تھی جو ہم نے اسٹیشنری ڈرائیو کی تھی. یعنی اٹ واز انبلیویبلی, یعنی ہم نے مطلب ساری اسٹیشنری کلیکٹ کی تھی. اس میں جدہ کے لوگوں نے اور پھر جو لوگ نہیں اسٹیشنری دے سکے تھے اپنی یوزڈ اور اپنی نیو پیسوں سے ہر لحاظ سے بہت زبردست سپورٹ آئی تھی. اور پھر ہم نے جتنے بھی یعنی اسٹریٹ اسکول سے پاکستان میں, لاہور میں اور کراچی میں, ہم نے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا. اور اس کے بعد جو ابھی سبین نے کہا ہے کہ وی ریئلی ویلکم آل آف دا ٹینیجرس, ہر طرح کے, ہر کلاسز کے, کوئی بھی سبجیکٹ کے, جیسے مسز سمیرہ نے بتایا. ویسے آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی ٹیم ایز ویل. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مسز سمیرہ اینڈ مسز ثنا کہ ہم مطلب ہم کو خود بھی یعنی پرسنل ہاں سوری مطلب بہت ہی زیادہ, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم دوسرے کو ہر لحاظ سے سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اٹس ویری امیزنگ. تو میں سب سے خیر کہوں گی کہ اگر آپ اپنے بچوں کے اندر پبلک اسپیکنگ اور مطلب ٹو ڈو سم تھنگ فار ادرس, یعنی ہم اب آج صبح بھی ہماری بہت ہی کلوز فرینڈ ہیں سائرہ, ان کا میسج آیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو چاہ رہی ہوں کہ اس کو یہ فیل ہو کہ جو, بلکہ مجھے یاد ہے کہ سمیرہ بھی ہم لوگ یہ بات کرتے, جو چیز کسی کو دینے میں جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ کبھی بھی لینے میں نہیں محسوس ہوتی, کہ جو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو اتنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں اپنے نیکسٹ جنریشن کے لیے, ٹو امپاور دیم, ٹو میک دیم گڈ ہیومن بینگ. اینڈ آف کورس اٹ از بیونڈ بارڈرس, یعنی ہم کسی بھی لحاظ سے ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے, ہم ہر لحاظ سے ہر کسی کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ سامنے والے کی طرف سے بھی یعنی پیشنس ہوں. کچھ بعض اوقات جیسے کل کی بھی کلاس میں یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ لائٹ چلی گئی تھی اور کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی آتے ہیں, لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جو مدرس ہیں وہ یا بچے جو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ اس کو مطلب صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. سو دس واز فرام مائی سائڈ. اینی ادر کویشچن اگر آپ چیٹ پہ لکھ سکیں یا سبین از ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتی تھی سبین کے کویشچن پہ کہ ہم ویلکم کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اب تک جو ہر سیزن میں, کیونکہ جب اسکول کھل جاتے تو obviously تھوڑا سا لوڈ کم ہو جاتا ہے کلاسز کا, لیکن جو سمرز اور ونٹرز میں ہمارے سمر اور ونٹر پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں بچے خود ہمیں انیشیلی جب ہمارا اسٹارٹ ہوا تھا تو اس کے بعد ہمارے پاس بچوں کے ان کی مدرس کے میسیجز آتے تھے کہ وی وانٹ ٹو والنٹیئر, یا میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ یا بچی آپ کے ساتھ کنیکٹ کرے. تو الحمدللہ ہمیں ہر اپنے سمر اور ونٹر پروگرام میں بہت بہترین ٹیچرس ملے. ریسنٹلی ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی جو ہمارا سمر پروگرام ابھی اسٹارٹ ہوا ہے, ابھی 2 ویکس ہوئے ہیں, اور ہمیں اتنے بہترین ٹیچرس ملے ہیں, اور ان ٹیچرس کی ایجز جو ہیں وہ 12 to 14 کے درمیان ہیں. وہ بچے خود بہت بڑے نہیں ہیں, اور وہ جس طرح سے کلاس کو کنڈکٹ کرا رہے ہوتے ہیں تو وی ور سرپرائز کہ اچھا یہ ان کا پہلا ایکسپیرینس ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت موٹیویٹنگ رہتی ہے. اور میں اکثر وہ نگہت کو بھی کہہ رہی ہوتی ہوں, میں نے کہا کہ مجھے نا وہ اس وقت وہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ مطلب ٹیلنٹ ہر بچے میں ہے, اور جو اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ساتھی ہے, تو وہ آپ کو ان کو پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے, چینلائز کرنے کی ضرورت ہے ان بچوں کو, کیونکہ آج کل ڈیجیٹل چیزیں ہم بچوں کو ہٹا نہیں سکتے ان چیزوں سے, لیکن ہم ان کی انرجیز کو, ان کے ٹیلنٹ کو تھوڑا سا ہم چینلائز ضرور کر سکتے ہیں. اچھا ثنا, میرا آپ سے ایک کوشچن یہ کہ دیکھیں بچہ تو ایز اے ٹیچر آ جائے گا, اب آپ کو اس کی مدر کی کتنی سپورٹ چاہیے اس سیشن کے لیے؟ جو ٹیچر ہے بچہ اس کی نہیں, اس کی مدر کی کتنی سپورٹ چاہیے؟ لائک سپوز وہ کلاس کنڈکٹ کر رہا ہے, تو اب آپ کو اس کی مدر کے حوالے سے کیا سپورٹ چاہیے ہوگی اس سیشن میں؟ اچھا, انیشیلی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ہم نے مدرس کو بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں والنٹیئر کریں, کیونکہ دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی بہت آپ کو ڈگری چاہیے یا آپ کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, کیونکہ زوم ہم نے بھی ساتھ ساتھ سیکھا تھا. جیسے نگہت نے بھی شروع میں مینشن کیا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ انیشیلی جو ڈر تھا وہ سائبر بلنگ کا تھا, اور ان ساری چیزوں کے ہمارے تھوڑے سے ریزرویشنس تھیں. تو ہم مدر سے انیشیلی کہتے تھے, یا ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ایک بیلنس, ایک چیک رکھیں اس کے اوپر,
اور بعض دفعہ ماشاء اللہ سے آج کل کے بچے یہ اتنے ویل لرنڈ اور ویل انفارمڈ ہیں کہ اپنا مٹیریل تو یہ خود سے تیار کر کے آتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ٹیچرز جو بچے آتے ہیں وہ ان کی مدر سامنے نہیں آ رہی ہوتی, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بیک آف کیمرا وہ پوری سپورٹ ان کی وہاں موجود ہوتی ہے. تو اس سے دو چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں کہ ایک تو بچہ تھوڑا سا کمفرٹیبل زون میں رہتا ہے جو پڑھا رہا ہے, سیکنڈلی یہ کہ ایک مانیٹرنگ رہتی ہے اس کے اوپر, اور وہ اگر بچے کی ساری کنسنٹریشن اسکرین پہ اپنے پڑھانے کے اوپر ہے تو ایٹ لیسٹ مدر جو ہیں وہ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ کون لاگ ان ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وی آر آل ہیومن بینگس, ہم سے بھی کہیں ایرر میں کوئی بھی ایڈ اپ ہو جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ جو آ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہر بچے کے لیے. تو مدرس کی سپورٹ رہتی ہے. اب جیسے میرے بچے پڑھا رہے تھے تو موسٹلی مجھے ان کی ریسرچ میں نہیں ہیلپ اتنا کرنا پڑ رہا تھا. ہاں میں یہ ضرور مانیٹر کر لیتی تھی کہ وہ جہاں بیٹھے ہیں اس سے ہمارے گھر کی پرائیویسی انویڈ تو نہیں ہو رہی ہے, جہاں وہ بیٹھے ہیں ادھر شور نہ ہو, کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز سبین ابھی آپ یہ اسی بات سے مجھے آئی کہ جو ہم اکثر اپنی اس میں کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ چاہے کلاس لے رہا ہو یا کلاسز دے رہا ہو وہ ایسی جگہ بیٹھے جہاں پہ آپ کی اپنی پرائیویسی انویڈ نہ ہو رہی ہو, کیونکہ ایٹ ٹائمس کوئی گزر رہا ہے, کوئی آپ کے پیچھے اپنے گھر کا کوئی ایشو چل رہا ہے تو وہ تھوڑا سا انوائنگ بھی ہو جاتا ہے اور ڈسٹربنس بھی کریٹ ہوتی ہے اس سے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو مدرس کو اس چیز پہ ضرور دھیان دینا چاہیے, اسٹوڈنٹ کی بھی اور ٹیچر کی بھی. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ثنا فار دس کلیریفیکیشن. آئی ایم شیور اب جو لوگ کووڈ کے دور سے گزر آئے ہیں انہیں زومس کنڈکٹ کرنا اور اٹینڈ کرنا تو آ ہی گیا ہے بچوں کے تھرو. بٹ میرا یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتی ہوں. ہم پیرنٹس جو ہیں وہ ایز اے مدرس میں بات کروں گی, ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا اب وہ کون سا اسکرین ٹائم لے رہا ہے, تو اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ انوالو کریں. اس سے ہوگا کیا, اگر کوئی بھی کسی بھی بچے کا کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے نا تو وہ کلاسز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں صرف مٹیریل ایڈ ہوتا ہے, ٹاپک وہی رہتا ہے یوزلی. تو جب بچے ریسرچ کریں گے اپنی بک سے یا کسی آؤٹ آف دا سلیبس بک سے تو ان کے پاس ایک تو نالج زیادہ ہوگی, پلس جس تھرو وہ لوگ کنوے کر رہے ہوں گے وہ ان کے لیے ایک میمورائزیشن کا پورا یہ سیشن ہوگا. تو ہم اس چیز کو بالکل بھی دھیان میں نہ رکھیں کہ ہم پھر بچے کو ایک گیجٹ کے سامنے بٹھا دیں گے, بیکاز ہم ایز اے مدرز یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کے پاس گیجٹ کم سے کم ہو, وہ فزیکلی ایکٹیو ہو, وہ اسٹڈیز میں بہت اچھا ہو. اسپیشلی ہم انڈین پاکستانی پیپل وی آر مور انٹو دا اسکورز اینڈ دا گریڈز تو میں اس حوالے سے یہ بات کروں گی بیکاز مائی ڈاٹر واز اے پارٹ آف پڑھو اینڈ پڑھاؤ, اینڈ واٹ آئی سو کہ ایک تو اس میں کانفیڈینس بہت زیادہ آیا. اس کو یہ شیورٹی تھی کہ جو مٹیریل میں کلیکٹ کر رہی ہوں بکس کے تھرو وہ 100% ایکوریٹ ہے اور مجھے اتنا ہی ڈیلیور کرنا ہے. پلس اس کو اپنی ٹیچرس کی بڑی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ مما ہم جب آن لائن کرتے ہیں نا ہم تو بالکل دھیان نہیں دیتے, اور اب جب کوئی بچہ مجھے بہت برا لگتا ہے. تو یہ والی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کے بچے کی بڑھے گی. تو اگر ہم نے بچوں کو گیجٹ دینا ہی ہے تو کیوں نہ ہم ایک سیف انوائرمنٹ کے لیے دیں. تو پڑھو پڑھاؤ از اے ویری گڈ پروجیکٹ. کوئی بھی اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے اور اپنے بچوں کو یہاں پہ پڑھنے کے لیے بھی بھیجیں اور پڑھانے کے لیے بھی بھیجیں. میں تو کہوں گی دونوں طرح سے ایکسپلور کرنا اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. اور مجھے یہ پلان پہلے بھی بہت انٹرسٹنگ لگتا تھا. آل دا ویری بیسٹ آف 3 of you, guys, you are doing amazing job. I think جو لوگ questions رائٹ کر رہے ہیں ہماری جو فاؤنڈر ہیں وہ آنسرز دے رہی ہیں ساتھ ساتھ, بٹ آپ لوگ ان کو ڈائریکٹلی ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ لوگوں کے دماغ میں کیوری ہو. تھینک یو سو مچ گائز. آئی تھنک ہم لوگ اس Absolutely. Just endorsing and agreeing with what you're saying, Sabeen, کہ اگر آپ we would really want all of you to come forward, not only so that you can آپ اپنے بچوں کی جو ٹیلنٹس ہیں ان کو اور مطلب انہانس کریں, بٹ یو نیور نو کہ آپ کے کولیبوریٹرس کچھ ایسے ہوں who can come and help our platform. اب جیسے آج کل اتنے سارے کور مطلب اتنے سینسٹیو ایشوز ہو گئے ہیں آج کل, سائبر بلینگ کہہ لیجیے یا گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ قسم کے جو ٹاپکس ہیں,
I mean, such an important thing that do not talk to strangers, do not, approach strangers. If they talk to you, you need to learn how to say no. So we collaborated with a group called Nahi Means No. And please, we would like all the people, ज़रूरी नहीं है कि आप professional हो, but ये भी तो हो सकता है कि आपके नेटवर्क में कोई एक ऐसा बंदा हो जो आके हमारे बच्चों को मेंटर कर सके. 2 weeks पहले जो हमारा सेशन हुआ था about how important it is for high schoolers to do summer internships. So we were so fortunate that we had a couple of people and who are willing just to mentor students. Because बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं हमारी बात नहीं सुनते मगर किसी और की बात जरूर सुन लेते हैं. तो अगर आप में से even if you can give us half an hour per week, you never know कि in your professional field आप उस half an hour में किसी बच्चे की literally you might be changing their life, because वो बच्चा they don't know, kids these days they're very demotivated. ठीक है, they're very demotivated, they don't know what to do, they don't know what profession to choose. And once again we would like to remind you कि वो professions जो आज हैं 10 साल में वो obsolete होने वाले हैं. तो what do they do? Where is their life taking them? And हम लोग virtual की बात कर रहे हैं. What about the metaverse? वो तो एक ऐसी चीज है जो हमको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, and we know कि there's so much happening there. So please, each and everyone, we would like to request you and your husbands, your networks, your relatives to come forward, give us half an hour per week, and we can have a sort of a mentorship program where you can just come and talk to people, talk to the kids. It can be on a one-on-one basis as well. But you never know कि आपके इस encouragement से you might be actually giving direction to a child. बस एक सवाल का जवाब मुझे एक चैट में आया था. सॉरी सबीन, मैं असल में लिखना चाह रही थी लेकिन काफी हो जाता. अस्मा समीर ने पूछा है कि क्योंकि दिस इज अ नॉन फाइनेंशियल और यानी हम बिल्कुल हम काम करते हैं, तो हमें क्या इश्यूज फेस हुए थे रिगार्डिंग मनी. हमारे पास जो है वो समीरा याद है शुरू में 10 तरफ से भी गिफ्ट स्पॉन्सर्स हुए थे और हमें जो है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट मतलब पेरेंट्स जिन्होंने वाकई में अपना नाम बिल्कुल कभी नहीं शो किया, हमें वो मतलब टर्म्स ऑफ मनी या गिफ्ट हमारे पास आते हैं और हम उनके नाम के साथ हम उन मतलब बच्चों को पहुंचाते हैं टू इनकरेज एट ऑल लेवल. यानी हमने स्पीकर्स को भी गिफ्ट दिए, हमने बच्चों को भी दिए, हमने स्टूडेंट्स को भी दिए, हमने टीचर्स को भी दिए. तो हमारे पास अभी मेरे ख्याल में कुछ अरसे से सिलसिला रुका हुआ है, लेकिन हमारे पास स्पॉन्सर्स थे और हमें मतलब इनफैक्ट वी विल बी नीडिंग इट इन फ्यूचर एज वेल. व्हाट डू यू से फॉर दिस मिसेस समीरा रिगार्डिंग कोलैबोरेशन एंड स्पॉन्सर्स? मेरा ख्याल है कि स्पॉन्सर्स का ये होता है कि हमारे पास जो अब तक आए उसमें बड़ी अमाउंट्स भी थी, थोड़ी कम भी थी. उसमें ये नहीं होता कि आप क्या अमाउंट कर रहे हैं, बेसिकली वो उन बच्चों की अप्रिसिएशन के लिए वो चीज जा रही है. क्योंकि एज अ फाउंडर एंड को फाउंडर हम तीनों एक अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं. जहां तक होता है थोड़ी हमारा भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हम डाल देते हैं. लेकिन जब पेरेंट्स मतलब ऐसी मदर्स हमें आगे आई और उन्होंने कहा कि अगर ये चीज है तो वो हमें कुछ गिफ्ट्स पहुंचा के चली गई या कुछ कैश हमें वो देके गई कि अब आपका जो अगले कंपटीशन हो या आपने अपने किसी टीचर को इंसेंटिव देना है तो उसके थ्रू आप दे सकते हैं. हमारे पास यहाँ जद्दा की बहुत रिनोन बेकर हैं, उन्होंने कुकीज और इस तरह की चीजें उसको स्पॉन्सर किया. तो ये चीजें छोटी छोटी होती हैं लेकिन बट इट गोज लॉन्ग वे कि वो बच्चों को जब इंसेंटिव मिलता है ना तो वो पढ़ने भी आते हैं और पढ़ाने भी आते हैं. अगर हम अपने आप को भी देखें तो हमें किसी चीज का इंसेंटिव मिलना होना तो हम बड़ा खुश होकर वो काम करेंगे. तो जब हमारे पास हमने ये चीज देखी कि बच्चों के पढ़ाया और उसके बाद जो चीजें थी और जो स्टूडेंट्स की मदर्स ने बच्चों के लिए गिफ्ट भिजवाए और सिर्फ उनको अप्रिशिएट करने के लिए, तो वो उससे बहुत ज्यादा उनकी हौसला अफजाई भी हुई और वो नेक्स्ट टाइम के लिए वो फुली प्रिपेयर्ड आए. और कई बच्चे तो ऐसे थे कि उनको देखकर फिर वो आए कि नहीं अब हमें भी ये काम करना है. तो मेरा ख्याल है कि आपकी छोटी सी एक हेल्प होती है वो किसी के लिए बहुत बड़ी चीज बन जाती है. Yes, I totally agree with you. आजकल के बच्चे जो हैं वो
انسینٹیوز کے پیچھے بہت دیوانے ہو جاتے ہیں. انہیں جب بولو کہ آپ یہ کام کر لو اینڈ یو ول گیٹ دس, یو ول گیٹ دا اسکرین ٹائم اور واٹ ایور, تو وہ بڑے خوشی خوشی وہ کام کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ آل آف یو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ لوگوں کو بہت بڑھتا دیکھیں گے, اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ کمیونٹی میں ہم نالج کو ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ, نہ کہ کلچر وائز یا پھر کسی ریلیجن کے تھرو ہم اس کو الگ کریں, ہم اس کو ایک ساتھ لے کے چلیں تاکہ ہم سب کے لیے آسانیاں دنیا میں. ٹھیک ہے, تھینک یو. فاطمہ عبد الرؤف کے پاس ایک شی ہیز ریزڈ ہر ہینڈ. کوئی کویسچن ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں خاص طور پر آپ کا مس نکھت اور مس ثنا, سمیر, اسما, ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے, اجر دے. جو والنٹیری آپ نے یہ کام شروع کیا, اپنا ٹائم, اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت لگاتے ہیں, اور بچوں کے لیے خاص طور پر جو موجودہ بچے ہیں آج کل فتنوں کے دور میں اور گیجٹس کے دور میں, اور اسکرین ٹائم کا بڑھ کے ان کی فزیکلی اور مینٹل جو صلاحیتیں ہیں بچوں کی وہ مات پڑ گئی ہیں, ان کو ماشاءاللہ جلا بخش دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دیں, آمین ثم آمین. جی میں نے اسی حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں تو آپ سب نے کر دی ہیں کہ تھیوری بظاہر تو رہنی نہیں چاہیے, سب چیزیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے کور کر لی ہیں. بچوں کی اس وقت جو نیڈ ہے سارا کچھ, لیکن میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے بیشتر بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کی بھی مصروفیت اور اسکرین ٹائم کی وجہ سے بچے جو ہیں اب کافی وہ مطلب کوائٹ ہو گئے ہیں, بولتے نہیں ہیں, شائع فیل کرتے ہیں, ان کی صلاحیتیں بھی اندر کے اندر رہ گئی ہیں, اور وہ اسپیکنگ سکلز جو ہیں ان کے اندر وہ نہیں رہیں. اور یہ ساری چیزیں جس طرح کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا, کچھ دنوں پہلے, کہ سر زین صاحب ہیں جن کا آنا تھا, انہوں نے مطلب ٹین ایجرز کے لیے اور دوسرے بچوں کے لیے کچھ ایسا پبلک اسپیکنگ جو ہے اس سلسلے میں یا کچھ اور انہوں نے بچوں کی نا گرومنگ کرنی تھی, اور کوئی مطلب اس طرح کی سیشنز رکھے جانے تھے, تو وہ بھی نہیں ہوئے. تو میں اب یہی چاہوں گی کہ آپ مطلب موسٹلی بچوں کا, میرے بچوں کا بھی ہے اور باقی بچوں کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹیلنٹ جو ہے اندر ہی بچوں کا رہ جاتا ہے, نہ تو وہ سیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی وہی چیز کے مطلب کسی کو دے پاتے ہیں, کچھ ٹیچ بھی کر سکتے ہیں اپنی صلاحیتیں جو ہے اس سے دوسرے بچوں کو بھی استفادہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کر پاتے ہیں صرف اس وجہ سے. بالکل, آپ نے بھی سر زین کا ذکر کیا, سوری مس فاطمہ, میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ وہی والی بات ہے کہ ہمارے پاس جو سورسز ہیں, اب میں آپ کو بتاؤں کہ سر زین کے یونیورسٹی کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے اس مہینے. اب میں مطلب ہم بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے ان کی اپنی ایک پرسنل لائف, ان کی اپنی ایجوکیشنل لائف بھی وہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم خود ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا ابھی نیسٹ کا جو ہے وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے, تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑے مصروف ہیں. تو inshallah thanks for your suggestions and inshallah we'll consider it. اور کوئی سوال؟ I think Mrs. Nikhat, یہ repeated طور سے ہمارے پاس سوال آ رہے ہیں کہ how can you contact us? فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ کو ہمارا فلائر کہاں سے ملا, کیونکہ ہمارا جو فلائر ہے آج کے میٹ دا ٹیم کا, وہ ہمارا جو پڑھو اینڈ پڑھاؤ کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ ہم نے شیئر کیا تھا. تو ود دیٹ واٹس ایپ گروپ یو کین ہیو ایکسیس ٹو آر, ہم تینوں کے واٹس ایپ نمبرز, you can have access to that. آپ ہمیں directly message کر سکتی ہیں, that will be better. And Mrs. Binesh, please you can ask Sabine for any one of our numbers. We would be more than helpful. We would be more than you're more than welcome to connect to any one of us directly. اور یہ جو teenagers کا جو program تھا, جی absolutely I would like to reiterate جو Mrs. Nikhat نے کہا, کیونکہ دیکھیے let's not forget کہ یہاں جو بھی ہمارے instructors آتے ہیں they have no incentive, مطلب they have a very busy schedule, اور students کو incentive کی ضرورت ہوتی ہے. اب جیسے کوئی اگر آتا ہے اور کوئی teenagers, کوئی college student ہے جو آ کے teenagers کے لیے کوئی اپنا پروگرام دے رہا ہے, تو دیکھیے آپ we all were students once,
स्टूडेंट्स के कितने हाथ टाइट होते हैं. तो अगर if we can please get sponsors to, and please we want to share this again, the funds we need, it will not be used by us. Alhamdulillah, we don't need any funds. But yes, we want to give incentives to our instructors. वो instructors जो खुद students हैं, who are struggling, अगर हम उनको कोई incentive दें तो उनको एक encouragement मिलेगा ना कि why they are coming and giving वो भी तो अपना time दे रहे हैं, वो भी तो अपना preparations दे रहे हैं. तो if you can please sponsor gifts for our instructors, that would be highly appreciated. And I think that incentive is required for students, because after all वो भी इतनी मेहनत करके अपने sessions बना रहे हैं. तो teenager का, yes, that's a very important thing. We can maybe connect with Mr. Abdul Ghani or someone and see if they can do a specific session for teenagers. मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे थ्रू आए हैं तो मैंने कल भी इन लोगों का पढ़ो एंड पढ़ाओ का जो इंस्टाग्राम का पेज था उसको टैग कर दिया था. आप डायरेक्टली उधर भी मैसेज करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपनी डिटेल्स बता सकते हैं. और अगर आपको वो पेज भी ना मिले इंस्टाग्राम के ऊपर तो जस्ट DM मी ऑन व्हाट्सएप. इंशाल्लाह आई विल फॉरवर्ड यू द समीरा नंबर और द निकेट्स नंबर. सबीन, अभी बस इंशाल्लाह हम उसको वाइंड अप कर रहे हैं आज के सेशन को. तो उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, थोड़ी सी एक्साइटिंग वो है, मतलब हम तीनों तो उस पर बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि 2 साल पूरे हो रहे हैं और निखत ट्रैवल कर रही है पाकिस्तान, कराची जा रही है. तो कराची वालों ये आपके लिए है, पढ़ो पढ़ाओ का फर्स्ट फील्ड ट्रिप अरेंज हो रहा है इंशाल्लाह TDF मैग्निफिसेंस के लिए. तो हमारे पास उसमें लिमिटेड सीट्स होंगी क्योंकि पहला है हमारा, हम उसको एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं और बच्चों को ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पे वो कुछ सीख सकें. तो इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स हम जरूर शेयर करेंगे. और लेकिन ये कि आप स्टे ट्यून विद अस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसमें कराची से उन बच्चों को ले जा सकें एज अ इंसेंटिव कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे हैं इतने अरसे से, और कोई भी मौका हो, कोई भी चीज हो, वो हमेशा उधर मौजूद रहे हमारी क्लासेस के अंदर. तो आपका हमारे लिए all the teachers, you know, congratulations who will get the ticket of that place, you know. I hear that is a very, very interesting place. Yeah. So मतलब वो बच्चों के लिए नहीं, बड़ों, मतलब मैं जब गई हूँ तो मैंने बच्चों से ज्यादा शायद मैंने वहाँ एंजॉय किया था उसमें सारी चीजों को. तो इंशाल्लाह होपफुली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड अ वंडरफुल ट्रिप इन कराची, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम जद्दा में भी कुछ प्लान करेंगे इंशाल्लाह. Best of luck, guys. Thank you so much for inviting. Thank you for your time, Sabeen. Thank you, ladies. Thank you. Bye bye. Assalamu alaikum. Walaikum. Allah Hafiz. Thank you.